السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 123 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے، یأمرنی مجھے حکم دیتے تھے، فأتزر کہ میں ازار باندھوں، ازار پہنوں، فیباشرنی تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے تھے، وَأَنَا حَائِض جبکہ اس وقت میں مخصوص ایام سے ہوتی تھی، حیض سے ہوتی تھی، ناپاکی کی مدت سے ہوتی تھی، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حدیث کا مطلب اور مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ان کے مخصوص ایام میں بھی ان سے آپ فائدہ اٹھاتے تھے، مباشرت کرتے تھے، ایک ساتھ لیٹتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیتے تھے، یأمر حکم دیتے تھے، نی مجھے، یأمرنی مجھے حکم دیتے تھے، امر یأمر منے حکم دینا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے۔ کیا حکم دیتے تھے؟ فأتزر، اتزر یتزر اتزار باب افتعال سے معنی ہوتا ہے ازار پہننا، ازار باندھنا۔ فأتزر کہ میں ازار پہنوں، میں ازار باندھوں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأتزر، اللہ کے رسول مجھے حکم دیتے تھے کس بات کی؟ کہ میں ازار پہنوں، ازار باندھوں۔ ازار باندھنے کا حکم کیوں دیتے تھے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ازار دو مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کا حکم دیتے تھے۔ ایک یہ کہ ازار پہننے سے پردہ ہوگا، وہ چیز ڈھکی چھپی ہوگی،
کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اس کو دیکھے تو اسے کراہت محسوس ہو، اسے برا لگے، خراب لگے. لئلا یرى منها ما یکرہ، تاکہ انسان اس چیز کو دیکھے جو اسے پسند نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے مخصوص ایام سے دو چار عورت، ناپاکی کی مدت سے گزرنے والی عورت، اسے حیض کا خون آئے، ناپاکی کا خون آئے، تو یہ اس میں اسمیل اور بدبو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے. تو آدمی اگر وہ چیز دیکھ لے کہ شرمگاہ کے راستے سے وہ چیز نکل رہی ہے تو آدمی کو گھن محسوس ہوگا، کراہت محسوس ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ان کو لنگی پہننے کا حکم دیتے تھے، کپڑا باندھنے کا حکم دیتے تھے، ازار پہننے کا حکم دیتے تھے، اس کا ایک فائدہ کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس پر کپڑا رہے تاکہ اس کو دیکھنے کے بعد کراہت اور ناپسندیدگی نہ محسوس ہو. دوسری وجہ بتلاتے ہیں کہ لئلا تغلبہ نفسہ فیجامعہا، کہ ازار پہننے کا حکم اس لیے دیتے تھے تاکہ نفس غالب نہ ہو جائے، یعنی دیکھنے کے بعد نفس غالب نہ آ جائے کہ ہم بستری کر بیٹھے. جب انسان براہ راست وہ چیز نہیں دیکھتا ہے، ڈھکی چھپی چیز ہو، پردے میں ہو، تو انسان کا نفس غالب نہیں آتا ہے. لیکن جب براہ راست کھلی آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے، نفس اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، میلان رکھتا ہے. اور اس پیریڈ میں، حیض کی مدت میں، عورت سے ہم بستری کرنا منع ہے. تو وہ چیز دیکھے گا تو شہوت پیدا ہوگی اور ہم بستری کی طرف قدم بڑھے گا، جبکہ اس پیریڈ میں، اس لمحے میں، اس وقت میں ہم بستری کرنا منع اور حرام ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازار باندھنے کا حکم دیتے تھے تاکہ وہ چیز دکھائی نہ دے کہ دیکھنے کے بعد آدمی کو برا لگے. دوسری بات یہ کہ وہ چیز دکھائی ہی نہ دے تاکہ نفس اس کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ہم بستری کی طرف قدم نہ بڑھائے. فَيُبَاشِّرُنِي، آپ مجھ سے مباشرت کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فَيُبَاشِّرُنِي، تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے تھے. مباشرت کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی ہوتا ہے ہم بستری کرنا، ایک معنی ہوتا ہے اشارہ اور کنایا ہم بستری کی طرف ہے، لیکن یہاں معنی وہ نہیں ہے. مباشرت کا ایک معنی ہم بستری ہے، مباشرت کا ایک معنی ہم بستری ہے، لیکن یہاں پر ہم بستری مراد نہیں ہے، یہاں ہم بستری مراد نہیں ہے. مباشرت کا ایک معنی ہوتا ہے چمڑے کو چمڑے سے لگانا، چمڑے کو چمڑے سے لگانا، یعنی ایک ساتھ لیٹنا، ایک ساتھ سونا، جسم کو جسم سے لگانا، یہ ہوتا ہے مباشرت. فَيُبَاشِّرُنِي، تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے تھے، مراد کیا ہے؟ ایک ساتھ لیٹتے تھے، جسم کو جسم سے لگاتے تھے. تو یہ جائز ہے، یہ چیز جائز ہے. ہم بستری کے علاوہ سب چیز جائز ہے، جیسا کہ اوپر والی جو حدیث ہے 122 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح. مخصوص ایام سے دو چار عورت، یعنی جو اس میں مبتلا ہے، ناپاک ہے، ماہواری سے گزر رہی ہے، اس سے ہر کام کرو، اس سے ہر طرح فائدہ اٹھاؤ سوائے ہم بستری کے. یعنی ہم بستری کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اس کے علاوہ فائدہ اٹھانا، بوسہ و کنار کرنا، بوسہ دینا، اور بدن کو بدن سے لگانا، جسم کو جسم سے لگانا، چمڑے کو چمڑے سے لگانا، ایک ساتھ لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب کیا ہے؟ جائز ہے. فَيُبَاشِّرُنِي، تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے تھے، وَأَنَا حَائِض، جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی.
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر والیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے، بیویوں کا کتنا حق اور کتنا خیال ادا کرتے تھے۔ یہی یہودی تھے، یہی اہل کتاب تھے جن کے یہاں چھوا چھات کی، نحوست کی بیماری تھی، اور مخصوص ایام سے دو چار عورت سے دوری بنائے رکھتے تھے، الگ تھلگ رہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مباشرت کرنا سب بالکل پرہیز کرتے تھے۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایسی عورت سے فائدہ اٹھاؤ، صرف ہم بستری کرنا منع ہے، باقی مباشرت کرنا جائز ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی لکھیں۔ نمبر 1، حائضہ عورت سے فائدہ اٹھانا، مباشرت کرنا جائز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حائضہ عورت سے جب فائدہ اٹھانا ہو، مباشرت کرنا ہو، تو اسے کپڑا پہننے کا حکم دیں، یعنی اپنی بیوی کو کپڑا پہننے کا حکم دیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے، تو یہ جھوٹ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کے بھی بال بچے تھے، بیوی تھی۔ دیکھیے یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ مجھ سے مباشرت کرتے تھے، تو مباشرت کرنا یہ آپ کے بشر ہونے کی نشانی ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، ضرورت کے وقت عورت شرم و حیا کے متعلق گفتگو کر سکتی ہے، یعنی جس کا تعلق شرم و حیا سے ہے اس میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب ضرورت ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے آپ مباشرت کرتے تھے، جبکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو بیان کرنا یہ کیا ہے، شرم و حیا اجازت نہیں دیتا ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی گفتگو ہے کہ آدمی اس کو بیان کرنے سے یا عورت بیان کرنے سے شرماتی ہے، یعنی شرم و حیا سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ جب یہ بیان نہیں کریں گے تو لوگوں کو صحیح بات کیسے معلوم ہوگی؟ صحیح بات کیسے معلوم ہوگی؟ تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ چیز جس کا تعلق شرم و حیا سے ہے، ضرورت کے وقت اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ حق بات بیان کرنے میں شرمانا اچھی بات نہیں ہے۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ حائضہ عورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مباشرت کرنا جائز ہے، مباشرت کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔